الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم. بزرگوں اور بھائیوں اور معزز خواتین، یہ قرآن کریم کی تقریباً ابتدائی آیتیں ہیں اور انہی آیات کریمہ پر آج تراویح ختم کی گئی ہے اور تراویح کی آخری رکعت میں یہی آیات کریمہ پڑھی گئی. اس لیے مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آج یہ انہی آیات کریمہ کی تفسیر عرض کی جائے. کیجیے، آپ کو یہ تو بار بار کھولو گے لوگ، تو بڑا مشکل مسئلہ ہو جائے گا، بہت مشکل مسئلہ ہو جائے گا. سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھنا چاہیں گے، آپ کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ قرآن کریم ان آیات پر کیوں ختم کیا جاتا ہے؟ بہت سے جو پڑھے لکھے حضرات ہیں ان کو تو یہ بات معلوم ہوگی، لیکن بہت سے بھائیوں کو یہ بات معلوم نہیں ہوگی اور ان کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہوگی کہ یہ طریقہ کیوں ہے کہ تراویح میں قرآن کریم ایک طرف ختم کرتے ہیں اور پھر اسی تراویح میں دوسری رکعت میں قرآن کریم دوسری طرف سے شروع بھی کر دیتے ہیں، تو اس میں کیا حکمت اور مصلحت ہے اور ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ سوال بہت سے حضرات کے ذہن میں آتا ہے، اس کی وجہ جاننا چاہتے ہیں، اس لیے ہم بات یہیں سے شروع کریں اور سب سے پہلے یہی چیز سمجھائیں. ترمذی شریف میں حدیث ہے
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای العمل افضل، کون سا عمل بہترین ہے؟ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جو پوچھ رہے ہیں کون سا عمل، تو اس عمل سے مراد دنیا کے کام نہیں، کیونکہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام دنیا کے کام سکھانے کے لیے تشریف نہیں لاتے۔ دنیا کے کام تو لوگ اپنی عقلوں سے خود ہی سمجھتے ہیں اور خود ہی سیکھتے ہیں اور خود ہی دنیا کو آگے بڑھاتے ہیں اور ترقی کرتے رہتے ہیں، یہ سب انسان کرتا رہتا ہے۔ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے جس میں ایک خاص معاملے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ انتم اعلم بامور دنیاکم، تم اپنی دنیا کے معاملات خوب جانتے ہو، ٹھیک جانتے ہو، بہتر جانتے ہو، اس میں نبیوں کی ہدایت کی کوئی ضرورت نہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لاتے ہیں دین سکھلانے کے لیے۔ یہی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اپنی عقل سے نہیں جان سکتا اور نہیں سمجھ سکتا، اس لیے ہمیشہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لایا کرتے ہیں دین سکھلانے کے لیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو شاگرد ہیں، جو صحابہ کرام ہیں، جو پہلی امت ہے اور پہلے مومنین ہیں، وہ کوئی سوال کریں گے تو وہ سوال بھی دین سے تعلق رکھنے والا ہی کریں گے۔ تو ان کا یہ پوچھنا کہ ای العمل افضل، کون سا کام افضل ہے، یعنی دنیا کا نہیں بلکہ دینی کاموں میں سب سے افضل کام کون سا ہے، یہ ان کا سوال ہے۔ اگرچہ انہوں نے یہ قید نہیں لگائی ہے مگر یہ قید خود بخود سمجھ لینی چاہیے کہ انہوں نے دنیا کا کوئی کام نہیں پوچھا ہے بلکہ دینی کاموں میں سے افضل کام پوچھا ہے۔ یہاں رک کر کے ایک مضمون اور سمجھ لینا چاہیے، اس میں غلط فہمی ہو سکتی ہے اور بہت سے لوگوں کو ہوئی ہے۔ میں نے جو یہ کہا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام دنیا کے کام سکھانے کے لیے نہیں آتے، بلکہ حضور نے فرمایا کہ تم اپنے دنیا کے کام تم بہتر جانتے ہو، اس سے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ دین کا تعلق دنیا کے دھندوں کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ ہم جس طرح چاہیں کھیتی کریں، ہم جس طرح چاہیں بزنس کریں، ہم جس طرح چاہیں ملازمت کریں، ہم جس طرح سے چاہیں حکومت کریں، یہ ہمارے دنیا کے دھندے ہیں، دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام یہ سب سکھلانے کے لیے نہیں آتے۔ یہ غلط فہمی بہت سے لوگوں کو ہو گئی ہے اور ایسی غلط فہمی ان مغربی ممالک میں زیادہ پائی جاتی ہے، جو اسکولوں میں کالجوں میں پڑھتے ہیں ان لوگوں کو ایسی غلط فہمی زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے اسے سمجھنا چاہیے کہ دنیا کے کام سے مراد اس کے تمام پہلو نہیں ہیں، دنیا کے کام اس سے مراد اس کے تمام پہلو نہیں ہیں۔ دنیا کے کاموں کا ایک حصہ دین کے ساتھ بھی وابستہ ہے اور ایک حصہ دنیا کے ساتھ وابستہ ہے۔ دیکھو میں مثال دوں، کھیتی کرنی ہے، مجھے اپنے کھیت میں کیا بونا ہے تم جانو، جو بونا ہے وہ شریعت اس سلسلے میں کوئی تمہیں ہدایت نہیں دیتی کہ یہ بو یہ بو یہ بو یہ بو، شریعت کوئی ہدایت نہیں دیتی۔ لیکن کھیتی کرنے کا ایک پہلو یہ ہے کہ ہم اگر کسی کے ساتھ بٹائی کریں، یعنی اپنا کھیت کسی آدمی کو بونے کے لیے دیں، تو اس کے لیے کیا ضابطے ہیں اور کیا اصول ہیں، شرعاً کس طریقے پر بونے کے لیے دینا جائز ہے اور کس طریقے سے بونے کے لیے دینا جائز نہیں ہے، یہ شریعت کے ضابطے آئیں گے۔ یہ دنیا کی باتیں نہیں، یہ دین کی باتیں کہ اس طریقے سے آپ بٹائی پر کھیت دے سکتے ہیں اور اس طریقے پر بٹائی پر آپ کھیت دیں گے تو ناجائز ہو جائے گا۔ دوسری مثال لو،
بزنس کرنا، کیا چیز دکان میں بیچنی ہے، کیا پرائس پر بیچنی ہے، کب دکان کھولنی ہے، کب بند کرنی ہے، یہ تمہارے معاملات ہے، دنیا کے معاملات دنیا لوگ کریں. لیکن اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ شریعت نے کچھ چیزیں حلال کی ہیں اور کچھ حرام کی ہیں. آپ حرام چیزوں کی بزنس نہیں کر سکتے، آپ حلال چیزوں کی بزنس کریں. دکان کب کھولنی ہے، کب بند کرنی ہے آپ جانیں، لیکن اس میں فرائض اگر چھوٹتے ہیں، فرض نمازیں اگر چھوٹتی ہیں تو ایسی ٹائمنگ دکان کی جائز نہیں ہے کہ جس میں فرض نمازیں قضا ہو جائیں. یہ دین کے ساتھ معاملہ ہو گیا. کسی چیز کو بیچنا اور خریدنا، اس کی کون سی شکلیں جائز ہیں اور کون سی شکلیں ناجائز ہیں، یہ سب دین کے معاملات ہیں. تو بزنس میں بھی ایک پہلو دین کا آ جاتا ہے تو تب وہ چیزیں دین کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے گا اس کو. ٹھیک اسی طریقے پر سمجھنا چاہیے کہ ملازمت اور نوکری کا مسئلہ ہو یا پالیٹکس اور سیاست کا مسئلہ ہو، کوئی بھی چیزیں ہوں، ان کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو وہ ہے جو دین کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور ایک یہ ہے کہ وہ خالص دنیا کا پہلو ہے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ تم اپنے دنیا کے معاملات کو بہتر سمجھتے ہو، یہ وہ دنیا کے معاملات ہیں جو خالص دنیا کے معاملات ہیں. ورنہ انسان کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے ہدایات نہ دی ہو. اللہ کی ہدایات اور احکام انسان کی زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں ہے. انسان کے احوال کیا ہیں؟ انسان کے احوال 5 ہیں. ان 5 احوال کے بارے میں اللہ کی ہدایات موجود ہیں. پہلا حال یہ ہے عقیدے، عقائد کیا صحیح عقیدے ہیں اور کیا رونگ اور غلط عقیدے ہیں، اللہ نے اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں ہدایت دی. عبادتیں، اللہ کی بندگی کیسے کرنی ہے، اس کے بندگی کرنے کے کیا طریقے صحیح ہیں اور کیا طریقے غلط ہیں، اس کے بارے میں سب ہدایتیں موجود ہیں. یہ نہیں کہ انسان جس طرح چاہے بندگی کرے، جو چاہے عقیدے رکھے. ٹھیک اسی طریقے سے معاشرت یعنی لوگوں کا باہم رہن سہن، میاں بیوی کو کیسے رہنا ہے، ماں باپ کو اور اولاد کو کس طرح سے رہنا ہے، بھائی بہنوں کو آپس میں کس طرح رہنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے، مسلمانوں کو غیر مسلموں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے. معاشرت کے تمام ضابطے اور اصول ہیں، ان اصول کے مطابق شریعت نے ہدایات دی ہیں، اس کے ساتھ بھی دین کا تعلق ہے. اسی طرح سے اخلاق، جیسے انسان کا ظاہر اچھا اور برا ہوتا ہے، انسان کا جو ظاہر ہے وہ اچھا بھی بنا سکتا ہے، آدمی برا بھی بن سکتا ہے، خوبصورت بھی ہوتا ہے اور بدصورت بھی ہوتا ہے. اسی طرح سے انسان کا اندر باطن وہ بھی خوبصورت بھی بنتا ہے اور بدصورت بھی بنتا ہے. تو اندر جو خوبصورت بنتا ہے اس کا نام ہے اخلاق حسنہ، اور اندر جو بدصورتی پیدا ہوتی ہے اس کا نام ہے اخلاق سیئہ. اور شریعت اس حصے سے بھی تعلق رکھتی ہے اور وہ پوری ہدایات دیتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے آیا ہوں کہ تمام اچھے اخلاق اپنی امت کو سکھلا دوں اور اپنی امت کو اچھے اخلاق کے ساتھ مزین کر دوں. تو غرض ان سب چیزوں کے ساتھ انسان اللہ کے دین کا تعلق ہے. پھر دنیا کی چیزیں کیا رہ گئی؟ دنیا کی چیزیں یہ رہ گئی کہ شریعت نے یہ کہا کہ تم میاں بیوی اس طرح رہیں. اب یہ کہ ہمیں گھر کیسا بنانا ہے، 1 منزلہ بنانا ہے، 2 منزلہ بنانا ہے، 1 بیڈ روم کا بنانا ہے، 2 بیڈ روم کا بنانا ہے، یہ دنیا کی باتیں ہیں، تم جانو اپنی سہولتیں اور گنجائش ہے. لیکن اس گھر کے بنانے کے لیے آپ جو چیزیں خرید کر لائیں گے وہ جائز ہوں گی یا ناجائز ہوں گی، اس میں شریعت دخل دے گی اور شریعت اس میں احکام دے گی.
تو اس لیے اس سلسلے میں یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ دین کا تعلق انسان کی دنیا کے ساتھ ہے ہی نہیں. دنیا کے کاموں کا ایک پہلو وہ ہے جس کا تعلق دین کے ساتھ ہے اور دین اس کے اندر ہدایات دیتی ہے اور اس کے سلسلے میں تمام احکامات ہیں. یعنی یوں سمجھو کہ مومن کی زندگی کا ہر پہلو دین کے ساتھ ٹچ ہے. جو دو دنیا کے معاملات ہیں وہ بھی دین کے ساتھ جو ٹچ ہوتے ہیں وہاں شریعت کے احکام ہیں, اور جو چیزیں شریعت کے ساتھ ٹچ نہیں ہے وہ تم جانو. آج دوپہر کو کیا پکنا ہے, شام کو کیا پکنا ہے, تمہارے خواہش ہو پکاؤ کھاؤ, اس کا دین کے ساتھ کوئی ٹچ نہیں ہے. لیکن حلال پکا کر کھا رہے ہیں یا حرام پکا کر کھا رہے ہیں یہ پہلو دین کے ساتھ ٹچ ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے سوال کیا ای العمل افضل, کون سا عمل بہترین ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا کہ الحال المرتحل. الحال کے معنی ہے مسافر جو لمبے سفر سے آ رہا ہے اور اس نے آ کر کے پڑاؤ ڈالا. الحال کے معنی ہے پڑاؤ ڈالنے والا مسافر, اور المرتحل کے معنی ہے کوچ کرنے والا, سفر شروع کرنے والا مسافر. یعنی وہ مسافر جو لمبا سفر کر کے آیا, اس نے پڑاؤ ڈالا اور ریسٹ کیا, آرام کیا, سویا, کھایا, پیا, ایک وقت تک رکا اور پھر آگے سفر نے شروع کر دیا. سفر ختم نہیں کیا, سفر روکا نہیں. تو یہ عمل بہترین عمل ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ تمام دینی کاموں میں سب سے بہترین عمل وہ ہے کہ جو مسلسل کیا جائے. بخاری شریف کی حدیث ہے, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خیر العمل ما دیم علیہ, بہترین عمل وہ ہے جو پابندی کے ساتھ کیا جائے. کیوں وہ بہترین عمل کیوں ہے؟ اردو کی مثل ہے کہ قطرہ قطرہ دریا شود. قطرہ قطرہ اکٹھا ہو کر کے سمندر بن جاتا ہے. کنکر کنکر اکٹھے کریں گے تو پہاڑ بن جائے گا. تھوڑا تھوڑا عمل بھی مسلسل ہوتا رہے گا تو بہت سارا ہو جائے گا. اور ایک مرتبہ عمل کرنے کے لیے بیٹھا, رات بھر عمل کیا اور صبح چھوڑ دیا, پھر 2 مہینے تک نام ہی نہیں لیے. پھر جوش آیا تو ایک رات کو اٹھا اور رات بھر عمل کیا اور پھر 6 مہینے کے لیے چھوڑ دیا. ایسے رات بھر عمل کرنا ہے بہرحال بہتر عمل ہے. جو کچھ رات میں کر لیا گیا وہ ٹھیک ہے, لیکن وہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. آگے وہ عمل بڑھے گا جو روزانہ رات میں اٹھ کر کے 4 ہی نفلیں پڑھتا ہے, زیادہ نہیں کرتا, 4 ہی پڑھتا ہے, لیکن ہر رات پڑھتا ہے. تو جب آخر میں ٹوٹل آئے گا تو 4 والا آگے بڑھ جائے گا اور رات بھر عبادت کرنے والا پیچھے رہ جائے گا. وہ خرگوش کا اور کچھوے کا قصہ تو بچپن میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے, اور آپ حضرات نے بھی سن رکھا ہوگا کہ دونوں میں مقابلہ ہوا تھا. تو خرگوش دوڑا اور دوڑ کے جب بہت نکل گیا تو اس نے سوچا کہ میں نے تو بہت راستہ طے کر لیا ہے, تھوڑا سا باقی ہے, وہ ابھی دوبارہ دوڑ لگاؤں گا, پورا کروں گا. اور وہ سو گیا اور سوتا ہی پڑا رہ گیا. اور کچھوا بیچارہ آہستہ آہستہ چلتا چلتا منزل پر پہنچ بھی گیا اور خرگوش صاحب سوئے. وہ جو بچپن میں قصہ پڑھایا تھا ہمیں بچے اسکولوں میں مدرسوں میں, ایک قصہ پڑھایا تھا, اس میں بڑا سبق ہے کہ چاہے تھوڑا کام ہو لیکن مسلسل ہوتا رہے تو وہ زیادہ ہو جاتا ہے. اور جوش میں بہت سارا کام کر دیا جائے اور پھر چھوڑ دیا جائے تو یہ کام جتنا کیا ہو تو ٹھیک ہے, لیکن وہ کوئی بہت کامیاب کام نہیں ہوتا ہے. تو حضور نے بھی یہی مثال ارشاد فرمائی کہ دیکھو کچھوا چلتا رہا مسلسل, اس نے سفر نہیں روکا تو منزل پر پہنچ گیا, اور خرگوش بیچ میں سوتا رہ گیا. تو حضور نے فرمایا کہ وہ مسافر جس نے سفر کرتے کرتے تھک گیا تو اس نے پڑاؤ ڈالا.
ہر آدمی سفر میں جب تھکتا ہے روزانہ ایک مخصوص مقدار ہی چلتا ہے، اور جب تھکتا ہے تو سفر روکتا ہے، پڑاؤ ڈالتا ہے، کچھ وقت آرام کرتا ہے، سوتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، آرام کرتا ہے، پھر تازہ دم ہو کر کے پھر آگے سفر اس سے شروع کرتا ہے۔ ایسے جب وہ پڑاؤ ڈالتا ہے تو سفر آگے شروع کر دیتا ہے، وہ منزل تک پہنچ جائے گا۔ اور جو کسی منزل پر تھک کے اس نے پڑاؤ ڈال دیا اور وہیں کہ وہیں پڑا رہ گیا تو بس وہیں پڑا رہ گیا، منزل پر کبھی نہیں پہنچے گا۔ یہ ایک قاعدہ کلیہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے تمام دینی کاموں کے لیے، کسی ایک کام کے لیے نہیں، تمام دینی کاموں کے لیے یہ قاعدہ کلیہ بیان فرمایا ہے کہ وہ دینی کام بہتر ہے کہ اس کام کو آدمی کرے اور پورا ہوتے ہی پھر اگلا دوبارہ شروع کر دے، پھر اگلا پورا کرے تو پورا کر کے اگلا پھر شروع کر دے۔ دینی کام کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے، جب تک ہمارے جسم میں جان ہے وہاں تک تو مسلسل دینی کام کرتے رہنا ہے۔ تو خیر العمل ما دیم علیہ، بہترین کام وہ ہے جو پابندی سے کیا جائے، اور تھوڑا کام بھی اگر پابندی سے کیا جائے تو وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک شریعت میں قاعدہ سمجھایا گیا ہے۔ اس قاعدے کی 2-4 مثالیں آپ لیں۔ ایک آدمی دینی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے اور اس نے روزانہ آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ دینی کتابوں کے مطالعے کے لیے مخصوص کر لیا ہے کہ مجھے 24 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ مجھے دینی کتاب کا مطالعہ کرنا ہے۔ اب اس کے ہاتھ میں ایک کتاب آئی حضرت تھانوی قدس سرہ کی تعلیم الدین، اور اس نے روزانہ وہی آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ جو اس کا معمول ہے اس وقت کے اندر اتنا پڑھتا ہے، اور جہاں پہنچا وہاں نشان پر رکھ کر کتاب بند کر کے رکھ دیتا ہے۔ اگلے دن پھر کھولتا ہے، جہاں نشان ہے وہاں سے گھنٹہ پر پڑھ کر کے جہاں پہنچا وہاں نشان بند کر رکھ دیا۔ یوں ہوتے ہوتے 10 دن میں، 15 دن میں، مہینے میں، بہرحال کسی نہ کسی دن وہ کتاب تعلیم الدین ختم ہوگی۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب دوسری کتاب لاؤ اور دوسری کتاب لا کر کے شروع کر دو۔ یہ نہیں کہ کتاب پڑھ کر کے چھوڑ دی، اب 6 مہینے تک کسی کتاب کا نام ہی نہیں لے رہے، کچھ پڑھ ہی نہیں رہے، سوچ رہے ہیں کہ کتب خانے میں جاؤں گا، کوئی کتاب لاؤں گا، کوئی دینی کتاب پڑھوں گا۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آج آپ نے یہ کتاب ختم کی ہے تو اگلے دن جو دینی کتاب پڑھنے کا وقت آئے تو وہاں تک کوئی نہ کوئی دینی کتاب لا کر اس کا مطالعہ جاری کر دو۔ اگر ایسا کرو گے تو زندگی کا ایک حصہ گزرتے گزرتے دین کے بڑے علامہ بن جاؤ گے، دین کی تمام ضروری باتیں سیکھ لو گے۔ اور مگر ہماری صورتحال کیا ہے؟ ہماری صورتحال یہ ہے کہ کبھی کوئی اچھی دینی کتاب آ گئی ہاتھ میں تو بڑا جوش آ گیا اور رات لے کر بیٹھے اور رات بھر پڑھتے رہے اور فجر کی نماز غائب، اور وہ کتاب ختم کر دی اور ختم کر کے رکھ دی۔ پھر 6 مہینے گزر گئے، سال بھر گزر گیا، پھر کوئی دوسری دینی کتاب اٹھائی نہیں۔ یہ جو طریقہ ہے کہ بہت سارا پڑھ لیا اور پھر کچھ بھی نہیں کیا، یہ پڑھنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح طریقہ وہ ہے کہ آپ کے وقت میں آسانی کے ساتھ جتنی گنجائش ہے اتنا وقت ٹائم مقرر کر دو کہ مجھے اتنا ٹائم روزانہ مطالعہ کرنا ہے، اور کوئی دن ناگاہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کتاب پوری ہو گئی اور اس کے بعد دوسری کتاب لا کر بھی شروع کر دو آگے مطالعہ۔ تو اس طرح سے ہوتا ہوتا بہت کچھ دین جان لیتا ہے آدمی۔ پھر حدیث شریف کے مطابق یہ نہیں ہے کہ آج آپ کتاب تعلیم الدین ختم کر دی، پھر ڈھونڈ کر کے دوسری کتاب دینی لا کر آئندہ کل شروع کریں گے، نہیں، یہ حدیث کے مطابق نہیں ہے۔ حدیث کے مطابق یہ ہے کہ آج جس مجلس میں آپ نے یہ کتاب ختم کی ہے دوسری دینی کتاب پہلے سے لا کر رکھو اور آج ہی کے وقت کے اندر PDF میں دوسری شروع بھی کر ڈالو، 1 صفحہ 2 صفحے 4 صفحے پڑھ کر ختم، تاکہ بیچ میں وقفہ ہی نہ رہے کہ کل دوسری لاؤں گا تو کل نہیں آئے گی، بعد میں کتنے دن گزر جائیں گے۔ الحال المرتحل کے معنی یہی ہے کہ مسافر نے پڑاؤ ڈالا اور وہ پڑاؤ ڈالا اور آگے چل دیا۔ درمیان میں جتنا آرام کرنا ہے اتنا ہی اس نے آرام کیا ہے۔ ایک دوسری مثال لو اس کی۔
تبلیغ کے لیے ایک آدمی نکلا، ایک چلہ کم زیادہ اللہ کی توفیق سے اس نے دیا اور دے کر گھر آیا، اور گھر آ کر کے بسترا اس نے کھول دیا اور قصہ ختم۔ اب آگے جانے کا اس کا ارادہ ہی نہیں، یہ ارادہ تو جاؤں گا جاؤں گا جاؤں گا جاؤں گا جاؤں گا چلتا رہتا ہے۔ نہیں، یہ کوئی عمل نہیں ہے۔ ایک دن تو گیا 40 دن چلا آیا، اور پھر اس کے بعد میں نام چھوڑ دیا، 2 سال تک نام ہی نہیں لیتا ہے۔ نہیں، بہترین عمل یہ ہے کہ جتنا تمہارے پاس میں وقت ہے، تمہارے پاس 3 دن کا ٹائم ہے، 3 دن کے لیے نکلو، 10 دن کا ٹائم ہے، 10 دن کے لیے نکلو، 40 دن کا ٹائم ہے، 40 دن کے لیے نکلو، اور وہ ٹائم پورا کر کے گھر آئے، گھر آؤ، گھر کا نظام سنبھالو، اپنا جو نظام ہے، جاب کا نظام ہے یا بزنس کا نظام ہے، کھیتی کا نظام ہے، کسی چیز کا نظام ہے، وہ نظام سنبھالو، اپنے گھر والوں کا نظام سنبھالو، اور ساری چیزیں سیٹ کر کے جب یہ دیکھا کہ یہ کام صحیح ہو گیا اور کام ہو گیا، نظام قابو میں آ گیا، تو پھر 3 دن کے لیے نکل جاؤ۔ پھر 3 دن لگا کر کے آئے، اور پھر آ کر کے اپنا نظام سنبھالا اور کام پر قابو پایا، اور قابو پا کر کے پھر 3 دن نکل گئے۔ یہ عمل 3 دن کے لیے، مثال کے طور پر 3 دن کے لیے عمل نکلنے کا عمل اگر مسلسل جاری رہے گا تو ہماری زندگیوں میں انقلاب آئے گا، ہماری زندگیوں میں انقلاب آئے گا۔ اور اگر ہم جا کر 6 مہینے جا کر کے تبلیغ میں لگا کر گھر آ کر بیٹھ گئے اور پھر کبھی نام ہی نہیں لیا، تو وہ 6 مہینے کا اثر جو ہے وہ 6 ویک تک رہے گا، 6 ویک کے بعد وہ اثر ختم۔ پھر ہماری زندگی جس ڈگر پر تھی اسی ڈگر پر چلنی شروع ہو جائے گی، اور وقفے وقفے سے مسلسل نکلنے کا عمل جاری رکھو گے تو وہ رنگ اپنے گھر میں آئے گا، اپنی بیوی فیملی میں آئے گا، بیوی بچوں میں آئے گا، دوست احباب میں آئے گا، سب میں آئے گا، اور ہماری اور ہمارے متعلقین کی زندگی دینی بنے گی۔ تو مسلسل عمل جاری رکھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے، اور ایک سارا بہت سارا کر دیا اور پھر چھوڑ دیا تو بہت سارا کیا تھا، اس کا تھوڑی دیر اثر رہا، پھر اثر ختم ہو گیا۔ یہ دوسری مثال ہے جس کو سمجھنی چاہیے۔ لہذا دین کا، یہ بھی ایک دین کا کام ہے، یہ دین کا کام مسلسل اللہ کے راستے میں نکلنے کا عمل یہ مسلسل جاری رہنا چاہیے۔ پھر ہمارے ایشیا کے احوال اور یورپ کے احوال اور امریکہ کے احوال مختلف ہیں۔ ہمارے ایشیا کے احوال تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ جہاں مسلمان بستے ہیں، سارے مسلمان ایک ساتھ بستے ہیں، نیک لوگوں کی صحبتیں بھی لوگوں کو عام طور پر ملتی رہتی ہیں، یہاں کی صورتحال بسنے کی بھی الگ ہے، سب الگ الگ بسے ہیں، نیبر میں ڈور میں کون ہے کسی کو پتہ نہیں ہے، بزرگوں کے پاس، نیک لوگوں کے پاس آنا جانا بیٹھنا اٹھنا اس کے موقع نہیں ملتے، تو آخر زندگیوں میں دین کا رنگ کیسے آئے گا؟ دین کا رنگ آنے کی شکل یہی ہے کہ دین کے کام کے لیے نکلو، دینی ماحول میں اپنا ایک وقت لگاؤ، اور ہمیشہ آدمی مسلسل نہیں رہ سکتا، آخر دنیا بھی اللہ نے ساتھ میں رکھی ہے، بیوی بچوں کی ذمہ داریاں بھی ساتھ میں رکھی ہیں، تو جتنی ہمارے پاس گنجائش ہے اتنا نکلے، پھر آ کر کے اپنی دنیا سنبھالو، دنیا سنبھال کر پھر نکلو، پھر نکل کر پھر آ کر دنیا سنبھالو۔ ایک ہاتھ میں شریعت ہو، ایک ہاتھ میں دنیا کے معاملات ہو، دونوں ساتھ میں لے کر چلنا یہ مومن کی شان ہے۔ لہذا یہ عمل جاری رکھو گے مسلسل، اللہ کے راستے میں نکلنے کا عمل مسلسل جاری رکھو گے تو ہماری زندگیوں میں انقلاب آئے گا، ہماری زندگیوں میں، ہماری فیملی کی زندگیوں میں، ہمارے متعلقین کی زندگیوں میں انقلاب اس وقت آئے گا جب یہ ہمارا عمل مسلسل جاری رہے۔ یہ برکتیں اور فائدے ہیں اس عمل کو مسلسل جاری رکھنے میں۔ قرآن کریم کی تلاوت ایک دینی عمل ہے اور بہت عظیم الشان دینی کام ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کا مطالعہ، قرآن کریم کی تفسیر کا پڑھنا، یہ سب دینی کام ہے۔ ایک آدمی قرآن کریم شروع سے ترتیب کے ساتھ پڑھتا ہے، روزانہ ایک پارہ ایک پارہ ایک پارہ ایک پارہ ایک پارہ، روزانہ اس کا معمول ہے ایک پارہ تلاوت کرنے۔ تو جس دن قرآن کریم کی تلاوت آخر تک پہنچے تو بند کر کے رکھ دیا کہ پھر دوسرا شروع کریں گے نہیں، دوسرا شروع کریں گے نہیں۔ جس مجلس میں آپ کا قرآن کریم تلاوت پوری ہو جائے فوراً اسی مجلس میں ادھر سے قرآن کریم کھولو اور شروع سے نئی تلاوت شروع کر دو، اور جتنی اللہ توفیق دے اتنی کر کے
ایک رکوع، 2 رکوع، پاؤ پارا، آدھا پارا، جتنا آپ کے پاس موقع ہو اتنا کر کے یہاں نشان رکھ کر کے قرآن شریف بند کر کے رکھو، کل یہاں سے تلاوت شروع ہو۔ دیکھو وہ کتابوں میں تو ایک دینی کتاب پوری ہو گئی تو آپ نے دوسری دینی کتاب شروع کر دی، قرآن کریم میں یہ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں قرآن پورا ہو تو قرآن ہی شروع کر دینا ہے۔ قرآن کریم میں نے بتایا کہ قرآن کریم دینی عمل ہے، اور بہت قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کی کا پڑھنا، قرآن کریم کو سمجھنا، تفسیر کا مطالعہ کرنا، یہ سب دینی عمل ہے اور بہت بڑا دینی عمل ہے۔ حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا حسد الا علی اثنین، صرف 2 ہی کام ایسے ہیں کہ جن میں حسد جائز ہے۔ پہلا کام کیا ہے؟ رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یتلوہ آناء اللیل وآناء النہار، ایک تو وہ مومن ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن کریم کی دولت دی ہے، اور وہ اس قرآن کریم کو دن کی گھڑیوں میں بھی پڑھتا ہے، رات کی گھڑیوں میں بھی پڑھتا ہے، یہ نہیں کہ ہر وقت پڑھتا رہتا ہے، نہیں، دن میں بھی موقع نکالتا ہے، اور دن کی گھڑیوں میں بھی جب جب اس کو موقع اس نے نکالے دن میں بھی پڑھتا ہے اور رات کی گھڑیوں میں بھی پڑھتا ہے۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَيَتَصَدَّقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، دوسرا وہ مومن ہے جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے، وہ اس مال میں سے دن کی گھڑیوں میں بھی خرچ کرتا ہے اور رات کی گھڑیوں میں بھی خرچ کرتا ہے، یعنی ہر وقت جب موقع آتا ہے، دن ہو تو دن میں خرچ کیا، رات کو خرچ کرنے کا موقع آ گیا رات کو خرچ کرتا ہے، اس کا یہ خرچ کرنے کا عمل کنٹینیوسلی جاری رہتا ہے، اور اس کا یہ تلاوت قرآن کا عمل کنٹینیوسلی جاری رہتا ہے۔ تو جس آدمی کو اللہ نے قرآن کی دولت دی ہے اور وہ اس کو پڑھنے کا عمل کنٹینیوسلی جاری رکھتا ہے، ایک تو اس پر حسد کیا جا سکتا ہے، اور ایک جسے اللہ نے دنیا کا مال دیا ہے اور وہ اس مال میں سے صدقہ اور خیرات کرنے کا عمل کنٹینیوسلی جاری رکھتا ہے، تو ایک اس پر حسد کیا جا سکتا ہے۔ بس یہی 2 شخص ہیں جن پر حسد کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ کسی پر حسد کرنا جائز نہیں ہے۔ حسد حرام ہے، حسد حرام ہے، مگر ان 2 آدمیوں پر حسد کرنے کی اجازت دی گئی۔ علماء کرام نے یہ بتایا کہ حسد کی 2 صورتیں ہیں، حسد 2 طرح کا ہے، ایک حسد حقیقی اور ایک حسد مجازی۔ حسد حقیقی تو یہ ہے کہ کسی شخص کی پاس ہم نے اللہ کی نعمت دیکھی، اللہ نے کسی کو تندرستی دی ہے، اللہ نے کسی کو خوبصورتی دی ہے، اللہ نے کسی کو فراغ والی دولت دی ہے، اللہ نے کسی کو علم و فضل دیا ہے، اللہ نے کسی کو جاہ و جلال اور مرتبہ دیا ہے، ہم نے کسی کے پاس اللہ کی نعمت دیکھی اور ہم یہ آرزو اور تمنا کریں کہ اللہ کرے اس کا یہ نعمت چھین جائے، مجھے ملے یا نہ ملے اس سے کوئی بحث نہیں ہے، اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے۔ یہ ہے حسد حقیقی، اور یہ حسد حقیقی حرام ہے، کہیں بھی جائز نہیں۔ یہ حسد حقیقی ہے اور یہ حسد حقیقی کہیں بھی جائز نہیں ہے کہ اللہ کے کسی بندے کے پاس ہم کوئی نعمت دیکھیں اور تمنا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے نے اس کو جو نعمت دی ہے وہ نعمت اس کے پاس سے چھین جائے اور ہٹ جائے اور ختم ہو جائے۔ مجھے ملے یا نہ ملے اس سے کوئی بحث نہیں، مل جائے تو ٹھیک ہے، نہ ملے کوئی، مگر اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے، اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے۔ اسی کو جل مرنا کہتے ہیں، کسی کی اچھی حالت دیکھ کر جل مرنا، جسے اردو میں کہتے ہیں جل مرنا، یہ جل مرنا یہی حسد ہے، اور یہ حسد حقیقی ہے اور یہ کہیں جائز نہیں ہے، ہر چیز میں حرام ہے۔ اور ایک حسد مجازی ہے، یعنی کہنے کو وہ حسد ہے، حقیقت میں وہ حسد نہیں ہے۔ حسد مجازی کا مطلب یہ کہ وہ کہنے کو حسد کہلاتا ہے مگر حقیقت میں وہ حسد نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ کسی کے پاس میں اچھی نعمت
ہم نے دیکھی کہ اللہ نے کسی بندے کو نعمت دے رکھی ہے تو ہم یہ تمنا کریں، آرزو کریں کہ کاش اللہ مجھے بھی یہ نعمت عطا فرمائے۔ اس کے پاس رہے نہ رہے، نہیں، اس کے پاس رہے، کیوں نہ رہے؟ اللہ کی نعمت جو اسے اللہ نے دی ہے وہ ضرور اس کے پاس رہے۔ اللہ کے یہاں کوئی خزانوں میں کمی تھوڑی۔ ہماری تمنا یہ ہے کہ کاش اللہ مجھے بھی یہ نعمت عطا فرماتے۔ یہ حسد کہنے کو اس کا نام حسد ہے، ورنہ حقیقت میں یہ حسد نہیں ہے۔ اسے عربی میں تو کہتے ہیں غبطہ، اور اردو میں کہتے ہیں رشک کرنا، اور اس کو مجازن حسد کہا گیا ہے۔ مشکات شریف کے ایک شارح ہیں میرک رحمت اللہ علیہ، جو حدیث شریف کے شارح ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو حدیث ہے کہ لا حسد الا علی اثنین، دو آدمیوں پر حسد کیا جا سکتا ہے بس، یہاں حسد سے مراد حسد حقیقی نہیں ہے، حسد مجازی ہے۔ یعنی اگر اللہ نے کسی مومن بندے کو قرآن کی دولت دی ہے اور وہ دن میں بھی پڑھتا ہے، رات میں بھی پڑھتا ہے، تو یہ نعمت ایسی ہے کہ آدمی کو اس کی آرزو کرنی چاہیے کہ کاش اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ دولت عطا فرماتے قرآن کریم کی، اور میں بھی اسی طرح سے تلاوت کرتا۔ تو یہ رشک اور غیبت آدمی میں پیدا ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ دولت واقعی ایسی ہے کہ جس پر آل ٹپکنی چاہیے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دیا ہے، دنیا میں لکھ پتی کروڑ پتی ہیں، ہونے دو، ہمارا کیا، اللہ تعالیٰ ان کے اور نعمتیں اور بڑھائیں، وہ کوئی غبطہ کرنے کی چیز نہیں۔ لیکن ایک بندے کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے اور وہ اس مال میں سے خیراتیں کرتا ہے، دن کو موقع آتا ہے دن میں کرتا ہے، رات کو موقع ہے رات میں کرتا ہے، اللہ کا مال خیراتیں کر کر کے اپنے آخرت کا بیلنس بڑھا رہا ہے۔ تو یہ جو مالدار کا مال ہے یہ رشک کرنے کا اور غبطہ کرنے کی چیز ہے، تمنا کرنے کی چیز ہے کہ کاش اللہ تعالیٰ مجھے بھی مال عطا فرماتے اور مجھے بھی اس طرح سے خیرات کرنے کی توفیق عطا فرماتے۔ صرف مال کچھ بیکار ہے، اللہ مجھے مال عطا فرماتے اور مجھے بھی اس طرح سے خیرات کرنے کی توفیق عطا فرماتے۔ تو حضور نے فرمایا کہ بس یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں حسد کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کہیں حسد جائز نہیں ہے۔ اس حدیث شریف سے کیا معلوم ہوا کہ قرآن کریم اللہ کی ایک بہت بڑی دولت ہے۔ جس بندے کو اللہ نے یہ دولت عطا فرمائی ہے وہ دولت واقعی اس قابل ہے کہ ہم اس کی تمنا کریں، ہم اس کا رشک کریں، ہم اس پر رال ٹپکائیں، ہم اللہ سے آرزو کریں، اللہ سے دعائیں کریں۔ لہذا اللہ کی ایک بہت بڑی دولت ہے قرآن کریم۔ پھر قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کریم اللہ کی بہت بڑی دولت ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اور یہ کتاب کیوں آئی ہے؟ اللہ نے خود اس کا تعارف کرایا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں، پوری کتاب میں کہیں انگلی رکھنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی پکڑنا چاہے کہ دیکھو یہ بھول ہے اس کتاب میں، اس کتاب میں یہ بھول ہے، یہ فالٹ ہے، یہ غلطی ہے، یہ بات رانگ ہے، پورے قرآن کریم میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جس میں شک اور شبہ کی بات ہو۔ یہ بات اللہ کی کتاب ہونے کی دلیل ہے۔ دیکھو آج سے 1400 سال پہلے یہ کتاب نازل ہوئی ہے، اور لوگ کیا کہتے ہیں، کافر لوگ کیا کہتے ہیں، یہ اونٹوں کے زمانے کی کتاب ہے۔ آج راکٹ کا زمانہ آ گیا، اتنا زمانہ بدل گیا، اور معلوم نہیں آگے کہاں تک زمانہ بدلے گا، قیامت تک کچھ پتہ نہیں ہے۔ لیکن یہ قرآن کریم آج سے 1400 سال پہلے اونٹوں کے زمانے میں جیسی تازہ اور اپ ٹو ڈیٹ تھی، آج بھی اسی طرح سے تازہ اور اپ ٹو ڈیٹ ہے، اور قیامت تک اسی طرح سے تازہ اور اپ ٹو ڈیٹ ہے۔ اور کائنات کے جو حقائق اس میں بیان کیے گئے ہیں، جس انداز سے آج تک کسی بات پر سائنس کتنے پہلو بدل چکی، اور ایسٹرونومی کے اندر کتنے انقلابات آ چکے، لیکن قرآن نے جو حقائق بیان کیے ہیں اس میں آج تک کسی کو انگلی رکھنے کا موقع نہیں ملا ہے۔
یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی کتاب ہے. اور یہ کیوں آئی ہے؟ ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کو راستہ دکھلانے کے لیے اتری. پرہیزگاروں کو راستہ دکھلانے کے لیے، یعنی آدمی مومن ہو گیا. ایک تو کافر آدمی ہے، ایک مومن ہے. پھر مومن ایک عام مومن ہے، پھر ایک مومن کے اندر بھی متقی مومن ہے، پرہیزگار مومن ہے، نیک مومن ہے. وہ بھی اس قرآن کریم کی گائیڈنس کا محتاج ہے. اس کی ہدایت کے بغیر وہ بھی زندگی نہیں گزار سکتا. بلکہ انسان ترقی کرتا کرتا دین میں ترقی کرتا کرتا چاہے کسی مرحلے تک پہنچ جائے، حتیٰ کہ انبیاء کرام، حتیٰ کہ تمام نبیوں کے آقا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اس قرآن کریم کے گائیڈنس کے محتاج. اس قرآن کریم کی رہنمائی کے بغیر بڑے سے بڑا نبی اور بڑے سے بڑا ولی اس کی رہنمائی کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا ہے. یہ تمام لوگوں کی رہنمائی کے لیے آئی ہے اور بڑے سے بڑے لوگ بھی اس کی رہنمائی کے محتاج ہیں. تو ایسی کتاب کے جس کی رہنمائی کے بڑے سے بڑے محتاج ہیں، اس کتاب کی اہمیت ہر کوئی سمجھ سکتا ہے. یہاں رک کر یہ سوال ہوگا کہ متقی تو متقی ہیں، پرہیزگار اور نیک لوگ تو پرہیزگار اور نیک لوگ ہیں ہی. اب انہیں قرآن کریم کی ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ اور قرآن کریم اگر ان کی ہدایت کرے تو قرآن کا کیا کمال ہے؟ ایک آدمی ایک منزل پر اسٹیشن جانا چاہتا ہے، وہ اسٹیشن کا راستہ جانتا ہے، خوب جانتا ہے. ایک دوسرا آدمی ملتا ہے کہ آئیے میں آپ کو اسٹیشن پہنچاؤں. وہ کہیں گے بابا میں تو اسٹیشن کا راستہ جانتا ہوں. اس نے کہا پھر بھی میں آپ کو پہنچاؤں. تو کیا فائدہ اسے؟ وہ تو اسٹیشن کا راستہ جانتا ہے. تو جو متقی اور پرہیزگار اور نیک لوگ ہیں وہ تو راستہ جانتے ہیں، جبھی تو متقی اور پرہیزگار ہوئے. پھر انہیں گائیڈنس کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن کریم کا کمال تو اس وقت ہوتا جبکہ بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھاتا ہے. جو اسٹیشن کا راستہ نہیں جانتا اسے کوئی راستہ دکھائے تو پھر اس نے ہیلپ کی اور مدد کی. تو قرآن کریم تمام لوگوں کو، خاص طور پر گمراہوں کو، کافروں کو راستہ دکھاتا. تو یہ قرآن کریم کا کمال ہوتا ہے. متقیوں کو راستہ دکھانا یہ قرآن کریم کا کیا کمال ہوگا؟ یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب سمجھ لینا چاہیے. اس کا جواب اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے. قرآن کریم راہنما تمام انسانوں کے لیے ہے، صرف متقیوں کے لیے نہیں ہے. اور یہ مضمون قرآن کریم میں دوسری جگہ پر آیا ہے. دوسری جگہ پر جہاں یہ مضمون آیا ہے کہ رمضان شریف کے روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں. باقی 11 مہینے ہیں، محرم کے روزے فرض نہیں کیے، سفر کے روزے فرض نہیں کیے، رجب کے روزے فرض نہیں کیے، رمضان کے روزے کیوں فرض کیے گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کیوں کا جواب دیا ہے کہ رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ رمضان شریف میں قرآن کریم اتارا گیا ہے. اور یہ قرآن کریم انسانیت کے لیے اتنی بڑی دولت اور نعمت ہے کہ اگر سارے انسان ہر وقت اس نعمت کا شکر بجا لائیں تو بھی شکر ادا نہیں کر سکتے، اتنی بڑی نعمت ہے. اس لیے اس مہینے کے روزے، جس مہینے میں قرآن اترا اس مہینے کے روزے فرض کیے گئے. اور اس مہینے میں دن میں بھی قرآن کی تلاوت کرو، رات میں بھی تلاوتیں کرو تاکہ قرآن کا کچھ حق ادا ہو سکے. یہ مضمون قرآن کریم میں آیا ہے. وہ آیت یہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن کریم اتارا گیا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے. پھر یہ مضمون بہت آگے چلتا ہے. مجھے تو بس یہ ھدی للناس اتنا ہی بتلانا ہے کہ یہ رمضان کے روزے فرض اسی لیے کیے گئے ہیں کہ اس رمضان میں قرآن کریم اتارا گیا ہے. وہ قرآن کریم جو تمام انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے. جب یہ قرآن کریم میں آیت ہے تو یہ تو ذہن صاف کر لو کہ قرآن صرف متقیوں کی ہدایت کے لیے نہیں آیا ہے، تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے. لہذا اعتراض ختم، آدھا اعتراض ختم.
آدھا یہ رہ گیا باقی کہ ٹھیک ہے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن کریم آیا ہے، تو یہ جو پہلی آیت ہے قرآن کی، اسے ہدی للمتقین کیوں کہا، ہدی للناس کیوں نہیں کہا؟ یہاں متقیوں کی تخصیص کیوں کی کہ یہ قرآن متقیوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے؟ یہ بات کیوں کہی؟ قرآن تو سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، پھر اس متقیوں کی تخصیص کیوں کی گئی؟ یہ آدھا سوال باقی ہے۔ تو یہ تخصیص دو وجہ سے، یہ تخصیص دو وجہ سے، ایک تو قرآن کریم کی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے تخصیص کی گئی ہے، کیونکہ جو گمراہ ہے، راستہ سے ناواقف ہے، بے خبر ہے، وہ اس کے لیے اگر کسی کتاب نے رہنمائی کی، کسی کتاب نے اگر اس کی رہنمائی کی تو اس میں کون سی بڑی بات ہوئی؟ وہ تو گمراہ تھا، بے خبر تھا، جاہل تھا، اس کی رہنمائی ضرورت تھی اس کو۔ کمال تو کسی کتاب کا اس وقت ہے کہ کوئی انسان اس کی ہدایت سے مستغنی نہ ہو سکے۔ مومن ہو گیا، اب بھی اس کو قرآن کی ہدایت چاہیے۔ ایمان لانے کے بعد میں نیک صالح اور پرہیزگار متقی ہو گیا، اب بھی قرآن کی ہدایت چاہیے، قرآن کی ہدایت کے بغیر نہیں۔ تقوی اور پرہیزگاری میں بڑھ کر کے اولیاء اللہ بن گئے، اولیاء اللہ کو بھی اس کی ہدایت چاہیے، اس کی ہدایت سے وہ بھی مستغنی نہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام وہ بھی قرآن کی ہدایت سے مستغنی نہیں ہے۔ یہ تو ایسی کتاب ہے کہ جس کی رہنمائی سے کوئی مستغنی ہے ہی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت قرآن کریم کی اس پہلی آیت میں قرآن کریم کی تعریف کی جا رہی ہے، انٹروڈکشن بھی ہے، تعارف بھی کرایا جا رہا ہے اور قرآن کی تعریف بھی کی جا رہی ہے۔ اور قاعدہ یہ ہے، سنو ایک قاعدہ یہ ہے کہ جب تعریف کا محل اور موقع ہوتا ہے تو قابل تعریف چیزیں ہی ذکر کی جاتی ہیں، دوسری چیزیں ذکر نہیں کی جاتی۔ اور جب بیان اظہار حقیقت کا موقع ہوتا ہے تو ہر چیز ظاہر کی جاتی ہے۔ دیکھو میں مثال دوں، کینیڈا کی ایک آدمی ہسٹری لکھ رہا ہے، تو جو ہسٹری کینیڈا کی لکھے گا وہ ہسٹری میں ہر چیز بتائے گا کہ اس ملک میں کون سے جانور پائے جاتے ہیں، تو وہ ہر جانور کا ذکر کرے گا، تاکہ خنزیر کا بھی ذکر کرے گا، کیڑے مکوڑے جو بھی جانور پائے جاتے ہیں سب کا ذکر کرے گا۔ انسان پائے جاتے ہیں کیسے کیسے، ہر انسان کا ذکر کرے گا، کالے کا، گورے کا، برے کا، اچھے کا، جاہل کا، عالم کا، ہر ایک کا ذکر کرے گا۔ اس ملک میں کیا کیا پھل پائے جاتے ہیں تو ہر پھل بتائے گا، چاہے وہ اسٹرابری کیوں نہ ہو، جو کھٹی ہوتی ہے اسے بھی بتائے گا۔ پودوں کا ذکر کرے گا تو ہر پودے کا ذکر کرے گا۔ کیوں؟ ہسٹری لکھ رہا ہے، وہ جو ملک کی تاریخ لکھ رہا ہے، ملک کی تاریخ لکھ رہا ہے، اسے سب چیزیں بیان کرنی ہوں گی۔ دوسری مثال لو، کوئی بہت بڑا فنکشن ہے، اس فنکشن میں کینیڈا کا پرائم منسٹر جو ہے وہ آیا ہوا ہے، اس فنکشن میں اس کو ایڈریس دینا ہے، سپاس نامہ دینا ہے، اسے ایڈریس دینا ہے، اس ایڈریس میں یہ سب چیزیں نہیں لکھی جائیں گی، بلکہ اس ایڈریس میں تو ملک کی وہ چیزیں بیان کی جائیں گی کہ کینیڈا وہ ملک ہے جس میں بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، بڑے بڑے اکانومی کے ماہرین ہیں، یہاں ریونیو کی بڑی بڑی چیزیں ہیں، ہمارے اس پرائم منسٹر کے کوششوں سے ملک میں یہ ترقی کی چیزیں، یہ خوبی کی باتیں ہیں، وہ سب ذکر کی جائیں گی۔ بیکار نکمّی چیزیں ذکر نہیں کی جائیں گی۔ اگر بیکار نکمّی چیزیں ذکر کرنے لگو تو وہ ایڈریس نہیں رہے گا، وہ تو جوتا ہو جائے گا جو منہ پر پڑے گا۔ یہ دنیا کا قاعدہ ہے کہ محل تعریف میں قابل عزت چیزیں ذکر کی جاتی ہیں، قابل تعریف چیزیں ذکر کی جاتی ہیں، اور جب اظہار حقیقت کا موقع ہو تو ہر چیز کلیئر کی جاتی ہے۔ دیکھو میں اس کی ایک مثال دوں، ایک جگہ پر اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے، قل کہیے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کہیے اے ملک کے مالک،
آپ جسے چاہے ملک بخش دیں، توتی الملک من تشاء، جس سے چاہے ملک لے لے چھین لے، وتنزع الملک ممن تشاء، آپ جسے چاہے عزت بخش دیں، وتعز من تشاء، اور جس کی عزت چاہے چھین لے اسے ذلیل کر دے، وتذل من تشاء، آپ کے قبضے میں آپ کے ہاتھ میں بلائی ہے، بے شک آپ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں، آپ کے ہاتھ میں بلائی ہے، برائی کس کے ہاتھ میں ہے بتاؤ؟ برائی کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ مجوسی یہ کہتے ہیں کہ دو خدا ہیں، نیکی اور بھلائی کا خدا تو اللہ ہے اور برائی کا خدا شیطان ہے۔ وہ دو خدا اسی لیے مانتے ہیں کہ بھلائی اور نیکی کا خدا تو اللہ ہے اور برائی کا خدا شیطان ہے۔ کیا اسلام یہ بات مانتا ہے؟ ہر چیز کے مالک اللہ ہے، ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے ہے، بھلی تقدیر بھی ان کی طرف سے ہے، بری تقدیر بھی ان کی طرف سے ہے، خیر کے بھی وہی مالک ہے، شر کے بھی وہی مالک ہے۔ جب شر کے بھی وہی مالک ہے، شر کا تذکرہ یہاں کیوں نہیں کیا؟ بیدک الخیر، یہاں بات کیوں روک دی؟ بیدک الخیر والشر کیوں نہیں کہا؟ یہاں والشر نہیں کہا جا سکتا، یہاں اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، اور اللہ کی تعریف کے موقع پر یہ کہنا کہ آپ کے ہاتھ میں شر ہے، یہ تعریف ہوئی؟ یہ تعریف نہیں، اس لیے والشر اڑا چھوڑ دیا۔ بیدک الخیر، دیکھو وہاں دو پہلو تھے، آپ جسے چاہے ملک دیں، جس سے چاہے ملک لے لیں، جسے چاہے عزت دیں، جس سے چاہے عزت چھین لیں، وہاں دونوں پہلو تعریف کے تھے، لیکن اس جگہ پر آ کر کہا کہ بیدک الخیر، شر کا ذکر نہیں کیا۔ اور ایک دوسری جگہ پر ہے، قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ پر ہے کہ کافر یہ کہتا ہے جب اسے خیر پہنچتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ یہ تو میں نے محنتیں کی، کوششیں کی، اس لیے مجھے یہ خیر پہنچی ہے، رات دن محنتیں کی تو مجھے خیر پہنچنی چاہیے، اور برائی اور شر پہنچتی ہے تو کہا یہ تقدیر ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ نے کہا کل من عند اللہ، آپ کہیے کہ سب احوال اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں، تجھے خیر پہنچ رہی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، تجھے شر پہنچ رہا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ دیکھو یہاں دونوں کو کلیئر کر دیا ہے کہ خیر بھی اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، شر بھی اللہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ کل من عند اللہ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، ان پاگلوں کو ہو کیا گیا ہے جو بات سمجھتے نہیں۔ دیکھو یہاں اظہار حقیقت کا موقع تھا تو ڈکلیئر کر دی کہ خیر بھی اللہ کے یہاں سے آتی ہے، شر بھی اللہ کے یہاں سے آ رہی ہے، ہر چیز اللہ کے یہاں سے آ رہی ہے، اور اس آیت میں بیدک الخیر کہا، شر کا ذکر نہیں کیا، کیوں؟ وہاں اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے۔ تو جہاں تعریف کا موقع ہوتا ہے وہاں قابل تعریف چیزیں ہی ذکر کی جاتی ہیں، اور جہاں اظہار حقیقت کا موقع ہوتا ہے وہاں پوری حقیقت ظاہر کی جاتی ہے۔ تو دیکھو قرآن کریم کی پہلی آیت میں قرآن کریم کی تعریف کرنی ہے تو وہاں کہا ھدی للمتقین، یہ قرآن وہ ہے جس کے گائیڈنس کے بڑے سے بڑے لوگ بھی اس کے گائیڈنس کے محتاج ہیں۔ اور دوسری جگہ پر آگے قرآن کریم کی حقیقت ذکر کرنی ہے تو وہاں کہا گیا کہ ماہ رمضان میں قرآن اتارا گیا ہے، وہ قرآن جو تمام انسانوں کے کو گائیڈ کرنے کے لیے آیا ہے، ھدی للناس، تو وہاں ھدی للناس آیا یا ھدی للمتقین آیا، یہ ھدی للمتقین وہاں نہیں آ سکتا ہے اور وہ ھدی للناس یہاں نہیں لایا جا سکتا ہے، یہ فصاحت اور بلاغت کے خلاف ہو جائے۔ تو میرے بھائیو اصل جو بات مختصر کر دیں، خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کا کوئی دنیا میں بدل نہیں، اور اس نعمت کا حق یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ اسے پڑھتا ہی رہے، اس کا پڑھنا کبھی ختم ہو ہی نہیں۔ اس لیے اس حدیث شریف کے مطابق بہترین تلاوت کون سی ہے؟ بہترین تلاوت یہ ہے کہ جس دن آپ کا قرآن کریم پورا ہو اسی دن آپ اگلا قرآن کریم شروع کر دیں۔ اسی لیے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ تراویح میں جب قرآن کریم پورا ہوتا ہے تو اگلے 2 رکعتوں میں نہیں، اسی 2 رکعتوں میں 1 رکعت میں پورا کریں گے اور اگلی رکعت میں شروع کر دیں گے، تاکہ اس حدیث شریف پر عمل ہو جائے کہ خیر العمل الحال المرتحل، اس پر عمل کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ مگر میرے بھائیوں بہت سی چیزیں
اب محض رسم بن کر کے رہ گئی ہے. کہا شاعر نے کہا ہے کہ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی. اذانیں تو ساری دنیا میں ہو رہی ہیں لیکن وہ حضرت بلال جس جذبے سے اذان دیا کرتے تھے وہ جذبے کہاں. تو بہت سی چیزیں رسم تو چل رہی ہے لیکن اس کے اندر سے حقیقت جو ہے یہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ بھی عمل ایک رسم کا سا رہ کر کے عمل ہو کر کے رہ گیا ہے. اور اب یہ یہاں سے قرآن یہاں لا کر مفلحون پر ختم کیا. بس اب یہاں سے آگے کب پڑھیں گے؟ اگلے رمضان میں. حالانکہ قرآن کریم میرے بھائیوں اس لیے نہیں تھا. قرآن کریم تو ہمیشہ پڑھنے کے لیے ہے. اور ایک مسئلہ اور سمجھ لو, قرآن کریم ہمیشہ پڑھنے کے لیے ہے. یہ بات عربوں کے لیے یہ بات عربوں کے لیے ہے کہ قرآن کریم ہمیشہ پڑھنے کے لیے ہے. ہمارے لیے دو باتیں ضروری ہیں. قرآن کریم ہمیشہ پڑھنے کے لیے ہے اور ہمیشہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو, اس کی مطالعہ کرو, اس کا ترجمے دیکھو, اس کی تفسیریں دیکھو. یہ دونوں کام ہمارے لیے ہمیشہ ضروری ہے. دیکھو عرب وہ تو اہل لسان ہے, ان کی زبان عربی ہے, وہ تلاوت کریں گے تو مطلب بھی سمجھتے چلے جائیں گے. لہذا انہیں دو عمل نہیں کرنے, وہ ایک ہی عمل میں دونوں عمل ہو جائیں گے. تلاوت بھی ہو جائے گی اور فہم قرآن بھی ہو جائے گا. مگر میرے بھائیو ہماری یہ کم نصیبی ہے کہ ہم عربی زبان نہیں جانتے, لہذا ہمیں دو عمل کرنے پڑیں گے. ایک تو قرآن کریم کی تلاوت اور ایک قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش. جو قرآن کریم کو ہم سمجھیں گے تو وہی تو وہ قرآن کریم ہمارے لیے گائیڈنس بنے گا, ہماری رہنمائی کرے گا. اور اگر ہم اسے سمجھتے ہی نہیں ہیں تو اس پر ہم کیا عمل کریں گے؟ لہذا ہمارے لیے دو عمل ضروری ہے. ایک تو ہمیشہ اس کی تلاوت جاری رہنی چاہیے اور الحمدللہ یہ عمل ہمارے اندر ہے اور حافظوں میں بھی ہے اور غیر حافظوں میں بھی ہے. اور الحمدللہ مسلمان بہت بڑی مقدار میں اللہ کے توفیق سے روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوتیں ضرور کرتے ہیں. اور اگر صبح شام تلاوت نہیں کرتے تو نماز میں تو تلاوتیں کرنی ہی پڑتی ہیں. یہ تو آٹومیٹکلی مجبوراً کرنی ہے. تو یہ بھی تلاوتیں برابر ہو رہی ہیں, پورے قرآن کی ہو رہی ہے, تھوڑے قرآن کی ہو رہی ہے, جو کچھ بھی ہو رہی ہے بہرحال تلاوتیں ہو رہی ہیں. لیکن جو عمل ہمارے یہاں کوتاہی ہو رہی ہے, کم ہو گیا ہے اور عمل نہیں ہوتا, وہ میرے بھائیوں عمل ہے قرآن کے سمجھنے کی کوشش ہمارے یہاں نہیں ہے. جتنی ہونی چاہیے اتنی قرآن کریم کے سمجھنے کی کوشش نہیں ہے. دیکھو قرآن کے سمجھنے کا بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ آپ روزانہ 5 کلمے عربی کے سیکھ لیں. 5 کلمے نہیں سیکھتے 3 سیکھ لو, 3 نہیں سیکھتے 2 سیکھ لو, 2 نہیں سیکھتے تو 1 کلمہ روزانہ عربی کا سیکھ لو. تو سال میں 360 کلمے ہوں گے. اور اگر اللہ نے ہمیں 50 سال کی زندگی دی ہے تو 50 سال 50 کو 360 سے ضرب دو, کتنے کلمے ہو جائیں گے؟ 25 سال میں آپ قرآن کریم مکمل قرآن کے ایک ایک لفظ کو سیکھ سکتے ہیں اور قرآن سمجھنے لگیں گے صرف 25 سال میں. لیکن ہماری کم نصیبی یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ 60 سال کی زندگی دیتے ہیں, 70 سال کی زندگی دیتے ہیں, 80 سال کی زندگی دیتے ہیں. بتاؤ چچا نے 80 سال میں الحمد شریف کتنی مرتبہ پڑھی ہوگی؟ کوئی حساب نہیں کر سکتا, اتنی پڑھی ہوگی. لیکن چچا الحمدللہ رب العالمین کا مطلب بھی نہیں سمجھتے. کیوں نہیں سمجھتے؟ انہوں نے سمجھنا چاہا ہی نہیں. ورنہ الحمد شریف میں کتنے کلمے ہیں اور اس الحمد شریف کو سمجھنے کے لیے کتنے دن لگتے ہیں. آدمی انڈیا سے کینیڈا میں آتا, پاکستان سے کینیڈا میں آتا اور سال بھر ہوتے ہوتے انگریزی بولنا شروع کر دیتا ہے. کیوں شروع کر دیتا ہے؟ اسے جاب چاہیے. انگریزی بولے بغیر کیسے جاب کرے گا؟ تو دنیا کا جاب کرنے کے لیے تو 1 سال کے اندر وہ انگریزی بولتا ہو جاتا ہے. اور اللہ کی کتاب الحمد شریف 80 سال تک پڑھتا رہتا ہے اور 1 کلمہ نہیں سمجھتا ہے. کیوں نہیں سمجھتا؟ وہ سمجھنا چاہتا ہی نہیں. اگر چاہتا تو یہ صورتحال نہ ہوتی. لہذا میرے بھائیوں قرآن کریم متقیوں کی ہدایت کے لیے ہے, یعنی مومن, پرہیزگار, نیکوکار, صالح
تو اولیاء سب کو قرآن کریم کی ہدایت کی ضرورت ہے، اور قرآن کریم کی ہدایت جب تم سمجھو گے تو اس میں سے ہدایت نکلے گی. لہذا تلاوتیں تو الحمدللہ خوب ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ تلاوتوں کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہی ایک نعمت ہے جو ہمارے پاس میں ہے. اس نعمت سے اگر ہم فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو کون اٹھائے گا. لیکن جو کوتاہی ہماری ہو رہی ہے قرآن کریم کے سمجھنے کی کوتاہی ہو رہی ہے. میرے بھائیو، عربی نہیں سیکھتے ہو نہ سیکھو، مگر کم سے کم روزانہ 15 منٹ کا وقت، میں نہیں صرف 15 منٹ کا وقت نکالو، آدھا گھنٹے کا وقت مقرر کر دو کہ مجھے اس آدھا گھنٹے میں کوئی تفسیر بھی ترتیب پڑھنی ہے، کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں تو کسی سے پڑھوا کر سنیے. اور جتنا اس آدھے گھنٹے میں پڑھو اسے دماغ میں رکھو کہ اللہ نے کیا فرمایا، میری زندگی کے بارے میں کیا ہدایت دی، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. اور اسی طرح سے قرآن کریم کا مطالعہ، تفسیر کا مطالعہ جاری رہنا چاہیے، اور صرف مطالعہ ذہنی عیاشی کے لیے نہیں. اس میں جو قرآن کریم کی تفسیر میں پڑھو اس کو اپنی زندگی میں اتارو. تو تلاوت اور قرآن کریم کا سمجھنا، یہ دو نعمتیں اللہ تعالیٰ اگر ہمیں عطا فرما دے تو عربوں کو تو دونوں باتیں ایک ساتھ حاصل ہوتی ہیں، مگر ہمیں دو محنتیں الگ الگ کرنی پڑیں گی. یہ ماہ مبارک جس سے ہم گزر رہے ہیں، جس ماہ مبارک میں قرآن کریم اتارا گیا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے بے حساب قرآن کریم کی تلاوتیں ہوتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں. ہماری اس مسجد میں ہمارے حافظوں نے 3 پارے پڑھ کر کے قرآن کریم آخر تک پہنچایا. اگلا قرآن شروع کر دیا، اب آگے اگلا قرآن شروع ہوگا. یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو تمام مسلیوں کو بھی ائمہ کے اور حفاظ کی برکت سے اور طفیل سے سب کو قرآن کریم سننے کو ملا، اور یہ سب ہوا. اللہ تعالیٰ اس نعمت کو اور بڑھائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی کتاب کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیں. مجھے تو صرف یہ گزارش کرنی ہے کہ ہم اجمیوں کے لیے صرف تلاوت کافی نہیں.